عبادت اللہ، فرمایا وہ نوجوان جس کی دن رات عبادت میں گزرتے ہیں، نوجوان جو عبادت کرتا ہے نا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ اچھا یار، بڑھاپے کی عبادت منع نہیں ہے، یہ نہیں کہ بوڑھا ہو گیا تو عبادت ہی نہ کرے گا، رب کی بارگاہ میں جھکے ہی نہ۔ اور ویسے کچھ بوڑھے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جو گھروں کی زینت بنے ہوتے ہیں مسجد میں تو آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے بوڑھوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جوان وہ بہتر ہے جس کی جوانی بوڑھوں کی طرح گزرے، اور بوڑھا وہ بہتر ہے جس کا بڑھاپا جوانی کی طرح گزرے۔ ہاں جی، تو یہ ہر ایک کے لیے سبق ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے۔ اور ویسے حضور علیہ السلام نے فرمایا موضوع المجالس کے حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے داڑھی میں یا سار میں جب بال سفید آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کا حیا کرتا ہے۔ یعنی بوڑھے کا سفید ریش جس کی ہو جاتی ہے نا، سرکار نے فرمایا رب بھی اس کا حیا کرتا ہے۔ اچھا یہاں آ گئی بڑی پیاری بات ہے، علامہ سفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے کہ سرکار علیہ السلام یہ بات کر کے نا سرکار کے آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام کے آنسو موتیوں کی صورت ہے، بہنے لگے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رب حیا کرتا ہے بوڑھوں کا، بوڑھوں کو حیا نہیں آتی کہ جب کہ رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور میں رب حیا کرتا ہے ان کا، تو ان کو بھی تو رب کا حیا کرنا چاہیے کہ بوڑھے ہو گئے پھر بھی رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے پھر بھی حضور کی سنتوں کو جو ہے وہ کتروا رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے پھر بھی ان کو مسجد کا راستہ نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا ان کو بھی رب کا حیا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے، اور ایک بزرگوں کا قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں عبادت کرنا جو ہے یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ جوانی کی جو عبادت ہے نا یہ بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، کہ جب جوانی جوبن پر ہو، جب جوانی کا نشہ ہو، جب جوانی زور پر ہو، وہ جوانی کو کنٹرول کر کے، نفس کو کنٹرول کر کے رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو وہ جوان اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایسا نوجوان ہے جو جوانی میں رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو سجدے سے لبریز کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں جوانی میں جھکنا لگ جاتا ہے، تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس کو سایہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کس کو فرمایا؟ جو جوانی میں عبادت کرنے لگ جائے، جوانی میں عبادت کرے گا تو پھر بڑھاپے میں تو کرنی ہے، جب جوانی میں مسجد کا راستہ ناپ لے گا تو پھر بڑھاپے میں اس کو بھولے گا نہیں، اس عمر میں بھی جا کر وہ مسجد کی زینت بن جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کی زینت ہوتے ہیں، ہر وقت مسجد میں نظر آتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے اگر بیمار ہو جائیں تو اللہ کے فرشتے ان کے گھر جا کر ان کی عیادت کر کے آتے ہیں کہ یہ بندہ بیمار ہو گیا، پہلے تو مسجد میں آتا تھا اب نظر نہیں آ گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ایسا بندوں کو فرشتے گھر جا کے ان کا ہاتھ جاؤ خوش کراتے ہیں، جو مسجد کی زینت ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اب اس حدیث کو سن کرنا ہم نے ہر ایک نے اپنے دل میں گریبان میں جاننا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ جو ہے نا وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، مومن بندہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اور فرمایا کہ منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندے کو پنجرے میں داخل کر لیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ کسی طرح پنجرا کھلے اور میں بھاگ جاؤں، میں آزاد ہو جاؤں۔ اور مومن ہوتا ہے فجر کی اذان ہوئی مسجد میں، اب وہ پھر دوبارہ سو رہا، آگے حدیث کے کلمات ہیں، اگلا تیسرا بندہ جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا جوان عبادت میں جوانی کو گزارے، اور تیسرا سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، فرمایا کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کتنے بندے ہو گئے؟
تین یاد ہے؟ پہلا عادل امام بادشاہ جو عدل کرنے والا ہے. دوسرا نوجوان جو جس کی جوانی عبادت میں گزرے. آج میں نے یہ حدیث آپ کو یاد نہیں کرائی. سبحان اللہ کہیے ذرا. سبحان عادل بادشاہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے. اور تیسرا وہ بندہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے. مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے. ہمیں آپ اس میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہے ایسا تو پھر ٹھیک ہے, پھر ایمان مضبوط ہے. آپ حال دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے. ہاں جی کہ نماز جمعہ اور حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین میں سب سے اللہ کو زیادہ پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مسجد ہے, اور سب سے ناپسند جگہ جو ہے وہ بازار ہے. سرکار نے فرمایا مسجد جلدی جاؤ دیر سے آؤ. یہ حضور کا فرمان ہے, مسجد جلدی جاؤ دیر سے آؤ, اور بازار دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ, کیونکہ وہاں شیطان کے ڈیرے ہوتے ہیں اور مسجد میں رب کی رحمت کے ڈیرے ہوتے ہیں. میں یہاں دیر سے واپس پڑھو, زیادہ دیر مسجد میں گزارو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, مسجد میں آنا دیر سے ہے, جانا جلدی ہے. اور جمعے کا آتے ہیں, جمعے کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 2 سال پڑھنے ہوتے ہیں, خطبہ بھی پورا نہیں سننا ہوتا. خطبے کے وقت آنا ہے, آدھا خطبہ گزر جاتا ہے, وضو کرتے ہوئے آدھا خطبہ سنتے ہیں, پھر 2 فرض پڑھے سب سے پہلے. ابھی دعا بھی نہیں ہوتی کہ ہم بازار میں جا کر پہنچ بھی جاتے ہیں, مسجد کے گیٹ سے باہر ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے جبکہ سرکار نے فرمایا مسجد آؤ جلدی اور جاؤ دیر سے, اور بازار جاؤ دیر سے آؤ واپس جلدی. تو اب ہمارا حال اس سے الٹ ہو گیا. ہماری گندا تو الٹی پہ ہی جا رہی ہے, پھر ہمارے حال بھی الٹے ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں غور بھی کرنا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں, اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا حکم آ رہا ہے ہمارے لیے. تو 3 بندے ہو گئے, اور چوتھا بندہ توجہ ہے ماشاءاللہ. اب استاد کو تصویر پڑھی ذرا سبحان اللہ کہیے. چوتھا بندہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ, فرمایا 2 بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں. ان کی محبت کا مقصد دنیا کا لالچ نہ ہو, کوئی پیسے کا معاملہ نہ ہو, اللہ کی رضا ہو. فرمایا وہ بندے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے. ملے کیوں؟ رب کی رحمت, رب کی رضا کے لیے. آپ بتائیں ہم آج مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور یہاں ایک حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ گھر سے نکلا, راستے میں اس کو بندہ اور ملا, اور وہ فرشتہ تھا, انسانی صورت میں کھڑا تھا. جب ملاقات ہوئی اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں رب کا ایک بندہ رہتا ہے, میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے پھر دوسرا سوال دہرایا, اس نے کہا کہ کیا آنے کے لیے, اس سے ملاقات کیوں ہے, کس کے لیے جا رہے ہو؟ دنیا کا مطلب کوئی پیسے, کوئی کام, کوئی شے لینی, کوئی شے دینی. اس نے کہا نہیں کوئی شے لینی دینی نہیں ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے, میں اس کی زیارت کو جا رہا ہوں, میں اس کی زیارت کو جا رہا ہوں. لوگ ہمیں کہتے تم پیروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں. ہاں جی, تو اس بندے نے کہا میں اس کی زیارت کو جا رہا ہوں. ہاں جی, تو اب اس نے کہا تجھے مبارک ہو. ان جملوں پہ غور کرنا ہے. اس نے کہا تجھے مبارک ہو, مجھے میرے رب نے بھیجا ہے اور میں مکلف فرشتہ ہوں, اور رب نے بھیجا اس لیے ہے کہ تجھے مبارک ہو کہ تو جتنی محبت رب کے بندے سے کرتا ہے, رب فرماتا ہے میں رب ہو کر تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے ولی سے جتنی محبت کی جائے نا, حدیث میں آتا ہے کہ رب اتنی محبت اس بندے سے کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں ہماری اور یاد سے جتنی محبت ہے, جتنی اللہ کے ولیوں سے ہماری محبت ہے, حدیث کہتے ہیں رب بھی اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت بندہ اللہ کے ولی سے کرتا ہے. اور پھر دوسری حدیث پاک یہاں دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام قاسمۃ القلوب یہاں کتاب میرے خیال موجود ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے کیا کیا؟ عرض کی مولا مال بھی تیرے لیے, روزہ بھی تیرے لیے, زکات بھی تیرے لیے, جتنے افعال مولا
نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، زکات تیرے مال میں پاک کرنے کے لیے، نماز تو اپنی بخشش کے لیے، یہ سارے معاملات تو آج کی مولا میں تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا میرے لیے یہ ہے کہ کسی میرے بندے سے میرے لیے محبت کا ہے، میرے لیے میرے بندے سے محبت کر، فرمایا کہ عمل میرے لیے ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی رب کے بندے سے پیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آنکھ کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کو مسلم سن لیجیے، ہم کیا قرآن پڑھیں گے یا سونے نبی کا فرمان پڑھیں گے؟ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آپ نے جتنی حدیثیں سواری پھر آپ میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ کتنی حدیثیں ہو گئی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ دو بندوں کو جمع کرے گا، ایک بندہ مشرق میں رہتا ہوگا، دوسرا بندہ مغرب میں رہتا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر کے فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے جس سے تم میرے لیے پیار کرتا تھا۔ اچھا آپ ایک بات دیکھیے، آج ہم حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کتنا عرصہ گزر گیا، حضور داتا حویری سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو 1000 سال کے قریب ہو گیا، ان کے وصال کی ہوئے کو بابا فرید الدین گنج شکر سے ہم محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کسی نے بھی ان کی زیارت نہیں کی ہے، ان کو دیکھا نہیں ہے، ان سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، وہ رب کے ولی تھے، رب کے بندے تھے، مکرم لوگ تھے، ہم اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس لیے کسی سے پیار کرو گے تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ دونوں کو جمع کرے گا، محب کو بھی محبوب کو بھی، اور رب محب سے فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے جس سے تم میرے لیے محبت کرتا تھا، میرے لیے محبت کرتا تھا۔ کیا میں پھر کہہ سکتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک سے ہماری ملاقات فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے۔ حضرات گرامی، پانچواں بندہ جس کا حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں ذکر فرمایا، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچواں بندہ وہ ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا کہ ایسا بندہ جو رب کی یاد میں اکیلا بیٹھ کر رب کی یاد میں مست ہو جائے اور رب کا ذکر کرتے کرتے جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو فرمایا ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ کاش کہ کبھی ہمیں ایسی رات بھی نصیب ہو کہ بندہ رب کو یاد کرے، رب کی یاد، رب کے خوف میں جو ہے بندہ بیٹھا رہے، اور رب کے خوف میں ایک آنسو بھی بندے کی آنکھ سے نکل آئے تو یقیناً وہ آنسو جو ہے نا وہ بندے کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ پر حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح نکلا ہوا دودھ واپس دوبارہ گھر میں نہیں جا سکتا، اور میں اسی طرح جس کی آنکھ سے رب کے خوف میں آنسو نکل آتا ہے نا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نصیب ہو جائے نا، کاش کہ ہم جوانوں کو یہ نصیب ہو جائے کہ رب کی بڑی نہیں کرتے، رب کا خوف، رب کا ذکر اکیلے بیٹھ کر، اور کبھی کر کے دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں گا، رب کا ذکر کریں لیکن اس سے پہلے کسی کامل مرشد کو پکڑ لیں، پھر دیکھنا کیسے دیکھیں دنیا بدلتی ہے۔ کامل مرشد کو پکڑ لیں، وہ کامل واقعی ہی کامل ہو جس کو کامل کہا جاتا ہے، تو پھر اس کا دامن پکڑ کے پھر وہ جو رب کا ذکر بتائے نا پھر کبھی رات کو کر کے دیکھنا، پھر کبھی رات کو کر کے دیکھنا، اور پھر دیکھنا دل کی دنیا بدلتی کیسے ہے۔ رب کا ذکر حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، اس طرح رب کا ذکر کرو، اور رب کے ذکر میں وہ تاثیر رکھتی ہے کہ جو کسی نام میں تاثیر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ جو رب کو یاد کرتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ ابو علی سینا یہ سائنسدان تھا، یہ قریب سے گزرا، یا کوئی اور سائنسدان تھا، تو وہ جب قریب سے گزرا نا تو اس نے وہ بھی بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ بھلا کسی کے نام میں بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے کہ نام کا ذکر کرتے رہو اور بندے کی دنیا بدل جائے، اس کا اثر ہو؟ اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم سائنسدان ہوتے ہیں، ہم کسی کے نام کا اثر نہیں مانتے، نام میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے۔
فرمایا اچھا کوئی تفصیل نہیں ہوتی؟ فرمایا ابھی دکھاتے ہیں تجھے، اب آپ بات کرتے رہے، تھوڑی دیر گزری، اس کا نام لے کر کہا تو گدھا ہے، اس کا وہ مجلس میں بیٹھا ہے، بڑا نام اس کو کہا کہ تو گدھا ہے، وہ تو غصے میں لال پیلا ہو گیا، ہاں جی اس کا رنگ بدل گیا، جب اس کا رنگ بدلا غصے میں آیا کھڑا ہو گیا، آپ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں، میں آپ مجھے یہ بتا یہ لفظ گدھا میں اثر ہے کہ کوئی سمجھایا نا اس کو، اور میں تو جو کہتا ہے کہ نام میں اثر کوئی نہیں ہوتا، اس لفظ گدھے میں اثر ہے کہ کوئی نہیں، تیرا رنگ لال پیلا ہو گیا ہے، تو غصے میں آ گیا ہے، اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور میں جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے تو پھر گدھے یا بلکہ رب کے نام میں جو ساری کائنات کا خالق ہے، اگر گدھے کا نام لیا جائے اتنا اثر ہے تو اس رب کا نام لیا جائے تو پھر دنیا کیسے بدلے گی اور کتنا اثر ہوگا؟ تو رب کے ذکر میں جو ہے بڑی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو ذاکرین ہیں ان کے فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جو رات کو دن رات ذکر بیان کرتے ہیں۔ اور پھر کتنے بندے ہو گئے؟ بات کو ختم کریں نا، میرے 10 کے ٹائم قریب ہو گئے، میں نے 10 بتایا ہے تو کہیے ذرا سبحان اللہ، کتنے بندے ہو گئے جی؟ تو آئیے ذرا، پہلا عادل بادشاہ، دوسرا نوجوان عبادت گزار، تیسرا جس کا دل مسجد میں لگا ہے، چوتھا دو دوست رب کی وجہ سے سبحان اللہ، علی بابا جی کو یاد ہے آپ مان کو کر گئے ہیں، دو دوست اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں تو فرمایا ان کو بھی آج کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور پانچواں اکیلا بندہ رات کو بیٹھ کر رب کو یاد کرے، وفادت عینا ہو، پھر اس کی آنکھ سے آنکھ نکل آئے سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک اور حدیث بات سن لیجیے، حضرت جبریل امین قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی آگ بڑے اوپر ہوگی، ایک پیالہ بھر کے پانی کا بھر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور سرکار کے ساتھ فرمائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ، اس پیالے میں آپ کی امت کے گناہگار لوگ جو راتوں کو بیٹھ کر رب کی یاد میں روتے رہنا، رب کے خاص میں جو روتے رہے ہیں، وہ آنسوؤں کا پانی ہے، یا رسول اللہ اس پانی کو جہنم کی آگ پہ ڈال دیں، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، یعنی اس کا اثر تھوڑا ہو جائے گا، تو جب ایک گناہگار کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی طاقت عالم یہ ہے کہ اس سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اللہ کے محبوب نے اپنی امت کی یاد میں جو آنسو بہائے ہیں، اللہ نے کہا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اعلیٰ حضرت بولے اللہ نے کہا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، سبحان اللہ، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو اللہ کے کرام چھٹا آدمی جس کا حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی ساری باتیں بیان ہوتی ہیں، یہ بچوں کو جو کراتے تو زیادہ سکون ہو جائے گا اور بات کرنے کا مزہ بھی آئے گا۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، ایسا بندہ کہ اس کو حسن و جمال والی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ آگے سے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا اس منصب پر جو فائد ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ایسا بندہ کوئی ہو، اللہ اکبر، بندہ ہو یا عورت ہو، عورت کو بندہ بلائے یا بندے کو عورت بلائے، اور وہ ان کے آگے سے جملہ ہو کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ سبحان اللہ، اپنی جوانی کو قابو میں رکھ کر برائی سے بدی سے رک جائے تو فرمایا رب کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اور یہاں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، بادشاہ کا لکھا، اس نے اپنی عورت سے ایک دن جوش میں آ کر کہہ دیا اگر میں جنتی نہیں تو پھر تجھے طلاق ہے، اللہ اگر میں جنتی نہیں تو پھر تجھے طلاق ہے۔ عورت سمجھدار کی اس نے فوراً پردہ کر لیا، اس نے کہا تیرے جنتی ہونے پر کوئی دعویٰ کو دلیل تو نہیں آتی،
बर्दाश्त कर लिया, वो भी परेशान हो गया कि ये मैंने क्या कहा। वक्त के उलमा को बुलाया, उनसे जो अपना मसला पेश किया कि आप मेरे लिए क्या हुक्म है, कि मैं क्या गुनाह करूं, लेकिन आप मेरे लिए क्या हुक्म है। तो वो उलमा जो थे उनमें से एक ने पूछा तन्हाई में कि मैं एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब दे, पूछिए। और मैं क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी औरत पर तू काबू हो गया हो और बुराई करने के करीब हो, लेकिन फिर रब के खौफ की वजह से उस औरत से तू पीछे हट जाए, कभी ऐसा हुआ है? उसने कहा एक बार ऐसा हुआ था। अल्लाह, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं औरत से जो बुराई करने के करीब था, उस बुराई से इसलिए छोड़ दिया कि रब का खौफ मेरे दिल में पैदा हो गया। तो उस वक्त उस आलिम ने कहा फिर जा, तेरी औरत को तलाक नहीं हुई। उसने कहा कि दलील क्या है? और मैं कुरान कहता है हमारे मन खाफा मकाना रब्बी की जन्नतान, जो रब के खौफ से डर जाता है और बुराई को छोड़ देता है, तो रब उसे एक नहीं 2 जन्नतें अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। मैं ये रब का वादा जल्दी है, तूने बुराई को छोड़ दिया, रब का खौफ तेरे दिल में पैदा हो गया। और अमीर अहले सुन्नत में फलाने सुन्नत भी एक बड़ी प्यारी रिवायत लिखी है कि एक नौजवान था, खूबसूरत था, तन का भी सोना था, मन का भी सोना था, है? उसका जाहिर भी सोना था, अंदर भी सोना था। कुछ लोग होते हैं कि उनकी शक्ल सूरत बड़ी सोनी होती है, लेकिन सीरत इतनी सोनी नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी शक्ल सोनी नहीं होती, लेकिन सीरत बड़ी सोनी होती है। वो बुजुर्गों ने कहा है कि चेहरे काले नालों दिल काले नालों चेहरा काला चंगा, कि शाला किसी का दिल काला ना होवे, अगर मुंह काला हो भी जाए तो खैर है, दिल काला नहीं होना चाहिए, दिल साफ सुथरा होना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी सूरत, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे कपड़ों की तरफ नजर नहीं फरमाता, अल्लाह नजर फरमाता है तो तुम्हारे दिल की तरफ फरमाता है। हमारे दिलों में बोझ भी है, कीना भी है, गीबत भी है, चुगली भी है, और अपने मुसलमान भाइयों की अदावत भी है। हाँ जी, उनसे हम हसद भी करते हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि हम बड़े पक्के नमाजी होते हैं। तो नमाजी तो पक्के बन जाते हैं, लेकिन कभी दिल को नहीं देखा कि हमारे दिल में क्या है। दिल को भी साफ करें और फिर रब को याद करें, देखना अल्लाह ताला की लज़्ज़त कैसे हासिल होगी। वो नौजवान इसमें बात करने लगा था, सीरत भी खूबसूरत, शक्ल भी खूबसूरत। एक दुकान पे, कपड़े की दुकान पे काम करता था। एक औरत उसके पास आई कपड़ा लेने के लिए। उस औरत नौजवान को देखा तो वो उसका दिल उस औरत को उस नौजवान पर आ गया। तो अब अगले दिन फिर आ गई, बहाना बनाकर और कपड़े उसने कितने ही खरीद लिए, और कपड़े खरीद कर उस माल के दुकान से कहने लगी कि इस अपने जो आपका गुलाम है या आपका जो मुलाजिम है, इसको मेरे साथ भेजिए, कपड़े ज्यादा है, ये मेरे घर छोड़ कर आए, जो मुझे पसंद आएंगे वो मैं रख लूंगी, और बाकी इसके आप वापस भेज दूंगी। लेकिन उसकी नीयत खराब थी। तो आप उस नौजवान को उसने साथ लिया, घर में लेकर गई, और घर में जब दाखिल हुई तो उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह अकबर। जब दरवाजे बंद किए और उसने अपनी नीयत जाहिर की, तो जब दिल में खौफ खुदा होना तो अल्लाह ताला मदद फरमाई देता है। अब जब उसने नीयत जाहिर की तो वो नौजवान डर गया, ये क्या हो गया है, मैं किस नीयत से आया और इसकी नीयत क्या निकली है। उसका दिल जो है उसमें खौफ खुदा पैदा हुआ, डर गया, खौफ खुदा से कांपने लग गया। उस औरत ने जब उसको अपनी तरफ बुलाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा किया। हमारी उम्मत में, हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने किसी न किसी नबी की सुन्नत को अदा किया है। आपको पता है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल किया कि कितने जादूगर जो है वो आपसे मुकाबला करने आए, लेकिन आपने उनका जादू तोड़ दिया और हुजूर का गुलाम बना दिया। हज़रत मुस्लिम खौलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फारूक आज़म के जमाने में गुजरे हैं, आपको आग में डाला गया, लेकिन आपने आप पर असर न किया। आप वापस मदीने आए, फारूक आज़म खड़े हो गए, उनकी परेशानी को बोसा दिया और फरमाया हुजूर की उम्मत में आप वो हो जिन्होंने हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को
सुभान तो उस नौजवान ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा किया कि जब आपको बुराई की तरफ बुलाया गया तो हजरत जुलैखा ने वो बहुत पे पर्दा डाल दिया, कहा कि मेरा खुदा छुप गया है, अब नहीं देख सकता, आ जाओ युवराज की बुराई की तरफ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा खुदा वो है जो कपड़े से छुप गया है, मेरा रब वो है जो बंद 7 कमरों में भी देख रहा है। जब ये यकीन हो ना कि रब देख रहा है, बहुत बुराइयों से बंदा बच जाता है। ये यकीन कामिल हो जाए कि रब देख रहा है। पता है मसला कोई किसी से छुपा हुआ हमसे नहीं है कि रब देख रहा है, हर एक को बंदे को पता है और ये यकीन भी है, लेकिन यकीन कामिल हासिल हो जाए कि रब देख रहा है तो बंदा इसी बात से बहुत सी बुराइयों से पीछे हट जाए। नाम तौर में कमी करने लगे, दिल में ख्याल है रब देख रहा है, उसी वक्त छोड़ देगा। रिश्वत लेने लगा, ये ख्याल पैदा हो, यकीन हो जाए कि रब देख रहा है, रब से कोई शय छुपी नहीं है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो दिल में पैदा होने वाले ख्याल को भी जानता है। ये यकीन कामिल हासिल हो जाए तो मैं कहता हूँ बहुत सी बुराइयों से जो है वो बंदा बच भी सकता है और बुराइयों से निजात भी मिल सकती है। तो उस नौजवान को उस औरत ने बुराई की तरफ लाया, उसने कहा मैं आपसे कैसे बचूं, कांपने लग गया, परेशान हो गया कि कमरा बंद, अकेली औरत और वो नौजवान, वो औरत भी बुराई की तरफ बुला रही है। तो उस नौजवान ने एक हीला बनाया, उसने कहा पहले ना मैं हाजत करूंगा, यानी वाशरूम जाना है तो मुझे वाशरूम बताओ कहाँ है। उस औरत ने इशारा किया कि फुला इधर, इशारा किया फुला कमरे में गया, दूसरी जगह जहां भी था उसने कहा। तो वो नौजवान जिसका दिल भी साफ था, तन भी साफ था, शक्ल भी खूबसूरत थी, तो अब वो वाशरूम में गया और जो पखाना था ना वो अपने कपड़ों में लगाकर बाहर आ गया। तो वो औरत उसने कहा ये तो कोई पागल है, बदबू अपने जिस्म पर मार ली। तो उसने उसको कमरे से निकाल दिया, उसने कहा दूर हो जाए, तो वैसे ही पागल लगता है बदबू, मुझे भी बदबूदार कर। जब ये उसने अपना हाथ बनाया तो उसने दूर कर दिया, तो कमरे से बाहर निकला और दिल में कहा रब का शुक्र है जिस्म गंदा हो गया, मन तो बच गया है। जिस्म पे ही गंदगी लगी है ना, तन तो बच गया है ना, तन तो गंदगी से बच गया है। जब वहां से निकला, कहीं गुस्ल किया तो वापस चला गया, और रवायत में आता है कि उसके बाद वो नौजवान जहां भी बैठता था वहां से खुशबुओं के हुल्ले आने लग जाते थे, क्योंकि उसका तन तो साफ था। बल्कि ये भी रवायत में मौजूद है कि उसको जब मरने के बाद कब्र में दफन किया गया तो उसकी कब्र से भी खुशबू आया करती थी, क्योंकि उसने अपने आप को गुनाह से बचा लिया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया जो इस बात पे अमल कर ले, ऐसा मौका आ जाए जिंदगी में कि जवानी भी जोर पर हो, औरत भी तो बदी की तरफ बुला रही हो, लेकिन वो कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने रब से डरता हूँ, इस बात से बुराई से हट जाए तो फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपनी रहमत का साया अता फरमा देगा। और 7वां बंदा जिसका हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7वां बंदा वो है जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने आज का अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। फरमाया राजुल तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। फरमाया सदका इतना छुपा कर करे, इतना पोशीदा करे, मिसाल दी फरमाया इस तरह पोशीदा सदका करे कि जो उसके दाएं हाथ में सदका किया है ना, उसके बाएं हाथ को भी पता ना चले कि इसने क्या राह में खर्च किया है, क्या सदका किया है। फरमाया जो इतना पोशीदा सदका करेगा अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब देखिए इस बात पे रब की रहमत का साया, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है। नफ्स चाहता है मैंने 10 रुपये खर्च किए हैं तो मेरी 100 रुपए की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। दिल चाहता है कि मैंने 100 रुपए का खर्च किया है, सदका किया है तो मेरी बल्ले बल्ले होनी चाहिए। सदका कर रहा है, लोगों को खिला रहा है, तो नफ्स चाहता है कि इसका नाम होना चाहिए, मेरी लोगों में जो है वाह वाह होनी चाहिए। तो वाह जी बड़ा आदमी है, बड़ा सखी है, हाँ जी बड़ा सखी है जी, इतने लोगों को खिला रहा है, इतने लोगों को राशन दे रहा है, इतने घरों को संभाला हुआ है, और फिर तस्वीरें लगती है, अखबारात में आता है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, एक आटे की लोरी है, 10 बंदों की तस्वीर है, हाँ जी। तो ये चीजें जो है ना
صدقہ تو ہو جائے گا لیکن حقیقی برکت نہیں ملے گی. حضور نے فرمایا جو پوشیدہ صدقہ دیا جاتا ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتا ہے. سبحان. ایسا ہی ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں کیا حال ہے, نفسا نفسی کا عالم. حدیث میں ہے کہ نفسا نفسی عالم قیامت کے دن ہوگا, لیکن ہمارے یہاں دیکھا جائے تو دنیا میں نفسا نفسی کا عالم کو اپنی پڑی ہوئی ہے. امیر ہے تو اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے, بادشاہ ہے تو اس کو اپنی پڑی, وزیر ہے تو اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے, کوئی تاجر ہے تو اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے. یعنی ہر بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے. بادشاہ بھی اپنا حق مانگتا ہے, تاجر بھی اپنا حق مانگتا ہے, یعنی مولوی صاحب بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں, یعنی مفتی بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں, تاجر اور ملازم ریڈی میں کھڑا ہوا وہ بھی اپنا حق مانگ رہا ہے, اولاد اپنا حق مانگ رہی ہے, باپ اپنا حق مانگ رہا ہے. ماں کہتی میرا حق نہیں ادا ہوتا, بیٹی کہتی میرا حق نہیں ادا ہوتا. ہر بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے, اپنے حق کو رو رہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں جب ہر بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے, باپ کو پوچھو وہ کہتے ہیں میری اولاد میرا حق نہیں دیتی, اور آپ کو پوچھو وہ کہتے ہیں میرا باپ میرا حق نہیں ادا کر رہا. بیٹی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں میرا بھائی میرا حق نہیں دے رہا. بھائی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں میرا بھائی میرا حق کھا گیا, فلاں میرا حق کھا گیا, فلاں نے میرا حق نہیں ادا کر گیا. ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھو کیا انہوں نے اللہ رسول کا حق ادا کر دیا؟ اللہ رسول کا حق ادا کر کے تم دیکھو اور پھر تمہارا حق دیکھنا اللہ رسول کیسا ادا کرتا. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ رسول کا حق پورا ہوا کہ نہیں ہوا. ہمارا حق پورا نہیں ہو رہا, ہمارا حق نہیں ادا کیا جا رہا. اولاد بھی اپنے حق پر ہو رہی ہے, ماں بھی اپنے حق پر ہو رہا ہے, بادشاہ بھی اپنے حق پر ہو رہا ہے, تاجر بھی اپنے حق پر ہو رہا ہے. کسی اور پہ بیٹھا ہوگا وہ اپنے حق پر ہو رہا ہے کہ میرا پروٹوکول نہیں ہے, میرا حق مجھے نہیں مل رہا. ہر بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے. ان سے یہ پوچھو کیا تم نے اللہ رسول کا حق ادا کر دیا کہ تم اپنے حق پر رو رہے ہو؟ جب اللہ رسول کا حق ادا کیا جائے گا تو پھر کوئی بندہ اپنے حق پر نہیں روئے گا, اس کا اپنے آپ ہی حق پورا ہو جائے گا. نفسا نفسی کا سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ اجتماعی سوچ نہیں رکھتا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے, ہاں جی میرا دروازہ صاف ہونا چاہیے, باقی ساروں سے گندے ہو جائے, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہاں جی میری گلی صاف ہونی چاہیے, باقی ساری گلیاں بند ہو جائیں, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. جب یہ سوچ ہماری بدل جائے گی نا تو پھر ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, ہمارے لوگ اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بدلنے کی ضرورت ہے. ایک بوری صدقہ دینی ہے, 10 بندے پکڑ کر اس غریب کو بوری دے رہے ہیں, بیوی اس عورت کو بیوی کو جو ہے وہ بوری نہیں دے رہی. آپ کبھی یہ غور کریں ان 10 بندوں کی تو واہ واہ ہو گئی, اس بیچارے غریب بندے کا کیا حال ہوا جس کو ایک بوری دے کر 10 اخباروں میں اس کی تصویر لگ رہی ہے. یعنی اس کی غربت کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس کو کس نے غور کرنا؟ کسی کو کوئی نہیں. بس صدقہ کرنا ہے, تھوڑا کرنا ہے, زیادہ شو کرنا ہے, تھوڑا دے کر زیادہ اعلان کرنا ہے. یہ حالات ہمارے ہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو پوشیدہ صدقہ کرے گا, چھپا کر صدقہ کرے گا, اتنا چھپائے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو الٹے ہاتھ کو نہ پتا چلے کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے. اور میں اس طرح صدقہ کرنے والا قیامت کا دن ہوگا, رب کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. لوگ پریشان ہوں گے کہ رب کی رحمت میں ہوگا. کب ہوگا؟ جب نفس پہ قابو کر کے, اپنے نفس کو مار کر جو ہے, اپنی بابا کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے. پہلے لوگ ہوتے تھے رات کے اندھیرے میں, چاندنی رات میں بھی نہیں, رات کے اندھیرے میں کوئی غریب اگر گاؤں میں شہر میں بندہ اس کو نظر آتا تھا تو رات کے اندھیرے میں ان کے گھر وہ جو چیز ہوتی تھی وہ رکھ کر چلے جاتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ کس نے دیا ہے, کہ اس کا میرے سامنے جو ہے وہ سر نہ جھک جائے. اور آج ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا کی دن کی روشنی میں اعلان کر کے لوگوں کو دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اپنا احسان مند اپنے سامنے جھکایا جاتا ہے. تو حضور کی تعلیم ہماری شریعت کی تعلیم نہیں ہے. ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کسی پر احسان کیا ہے, اگر اس کے بعد احسان جتلاؤ گے تو سرکار نے فرمایا پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے. احسان کرنا اچھی بات ہے, کوئی محتاج ہے اس کے کام آنا اچھی بات ہے, کہ کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا اچھی بات ہے. لیکن پھر احسان جتلانا, تو میں نے تجھے یہ پیسے نہیں دیے تھے, میں نے تجھے اتنی رقم نہیں دی تھی, میں تیرے کام نہیں آیا تھا, اب تو مجھے بھول گیا, میرا احسان چھوڑ دیا,
یہ کہنا جو نا سرکار نے فرمایا احسان کر کے پھر جو بندہ احسان جتائے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جنت میں جانا دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکے گا. اور پھر فرمایا جو بندہ صدقہ اتنا پوچھتا کرے اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا. لیکن صدقہ دکھا کر دینا گناہ بھی نہیں ہے لیکن اگر نیت صحیح ہو. یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشیدہ ہی کرو دکھا کر نہ کرو. نیت اچھی ہو. اس نے اعلان کیا ایک صحابی نے کچھ پیش کیا ان کو دیکھ کر دوسرے نے بھی دیا تیسرے نے بھی دیا چوتھے نے بھی دیا تو سرکار نے اس بات کو دیکھ کر فرمایا جو ایسا عمل کرے تو اس کو دیکھ کر کوئی اور بھی کر لے فرمایا اس کو بھی ثواب ہوگا کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا. اس نیت سے کرے تو وہ اور بات ہے. لیکن اخباروں میں چھپانے میں تو ایسی نیت کوئی نہیں ہوتی. اس لیے بچنا چاہیے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے حسن سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار پھر حدیث دہرا دیتا ہوں اس کو آپ میرے ساتھ دہرا لیں کہ تھوڑی یاد ہو جائے. 7 بندوں کا حضور نے ذکر کیا. پہلا عادل بادشاہ, دوسرا نوجوان عبادت گزار, تیسرا نوجوان وہ بندہ بوڑھا ہو جائے نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے, چوتھا 2 بندے رب کی رضا کے لیے محبت کرنے والے, پانچواں رات کو اکیلا بیٹھ کر رب کو یاد کرنے والا, اور چھٹا کہ عورت اس کو برائی کی طرف بلائے لیکن وہ پیچھے اس لیے ہٹ جائے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں, اور چھٹا اتنا مشکل صدقہ کرنے والا کہ کسی کو بھی نہ پتہ چلے. یہ وہ 7 بندے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت عرش کے سائے اس دن کھڑے ہوں گے جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. آمین.